نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور تیرا پروردگار صاف صاف ارشاد فرما چکا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اطاعت کا حکم دیتے ہیں، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ساتھ ادب و احترام کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ گویا ربوبیت الہی کی تقاضوں کے بعد اطاعت والدین کے تقاضوں کی ادائیگی ضروری ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی اہمیت اور تاکید کو خوب واضح کیا گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی نشانیاں بتا دیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچیاں اپنے والدین کی نافرمانی شروع کر دیں گی قیامت آ جائے گی۔ بچیاں جب اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ یعنی بچے تو اکثر نافرمانی کرتے ہیں، بدتمیزی کر ہی دیتے ہیں، لیکن جب بچیاں اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں گی، اپنے والدین کی نافرمانی کریں گی تو قیامت آئے گی، کیونکہ بچیاں اکثر فرما بردار ہوتی ہیں، وہ اس طرح بدتمیزی نہیں کرتی ہیں، لیکن جب بچیاں بھی شروع کر دیں گی بدتمیزی تو قیامت آ جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے بچھ جاؤ، لا تقل لهما اف، اور اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو۔ یہ جو ناخن کے اندر ہلکی سی مٹی رہ جاتی ہے، عربی میں اس کو اف کہتے ہیں۔ اپنے والدین کو اتنی سی بھی تکلیف نہ دو، اپنے والدین سے دعائیں لیں، بد دعائیں نہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی والدین کی دعائیں جلدی قبول فرماتے ہیں، اس لیے اپنے والدین سے دعائیں لینی چاہیے، ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں تاکہ وہ ہمیں دعائیں دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا کہ یا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا، میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ فلاں کا صاحب تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، جا کے دیکھا اس کا صاحب کو، تو ایک نوجوان چوکڑی مار کے بیٹھا اور گوشت کاٹ کے تقسیم کر رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ یہ میرا جنت کا ساتھی ہے، اور وہاں بیٹھ کے دیکھنے لگ پڑے اس کو۔ وہ نوجوان گوشت کاٹ کے تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے۔ شام کو جب اس نے اپنی دکان بند کی تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اس کے گھر تک گئے۔ نوجوان اپنے گھر میں داخل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اجازت لی اور اس کے گھر میں داخل ہو گئے، اور اس نوجوان کو دیکھتے رہے۔ نوجوان نے پہلے وہ جو دکان سے گوشت لے کر آئے تو اس کو کاٹا اور گوشت سالن تیار کیا، اور ساتھ ہی اس نے آٹا گوندا اور روٹیاں تیار کیں۔ جب کھانا مکمل تیار کر لیا اور اسی گھر میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، وہ نوجوان اس بوڑھی عورت کے پاس گیا، اس کو اٹھایا اور چھوٹے چھوٹے نوالے لے کے اس کو کھلایا کھانا۔ جب کھانا کھا لیا اس بوڑھی عورت نے اور کچھ اس کو دعا دی، موسیٰ علیہ السلام دور بیٹھے تھے، ان کو آواز نہیں آئی، لیکن کچھ پتہ چل گیا کہ اس نے کچھ کہا ہے۔ تو جب نوجوان فارغ ہو گیا کھانا کھلا کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بلایا کہ ادھر آ۔ وہ نوجوان موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نوجوان نے بتایا کہ یہ میری والدہ ہیں، اور میں صبح جب اپنے کام کے لیے جاتا ہوں تو ان کے لیے کھانا تیار کر کے، ان کو کھلا کے، ان کی خدمت کر کے، ان سے دعائیں لے کے جاتا ہوں، اور شام کو جب واپس آتا ہوں تو پہلے ان کا کھانا تیار کرتا ہوں آ کے، اور ان کو کھانا کھلا کے، اور اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم نے کھانا کھلا لیا اس کو، تو کچھ اس نے تم سے کچھ کہا ہے، کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ بس یہ میری ماں ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، تو یہ کہتی ہیں کہ اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے۔
میں کہاں اور موسیٰ کہاں، میں کہاں ان کا ساتھی بن سکتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی اور رونے لگ پڑے اور کہا کہ اے نوجوان، اے کساب، تیری ماں نے تیرا کام کر دی ہے۔ دیکھیں پھر کتنی بڑی فضیلت ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی دعائیں جلدی قبول کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ خود بول کے دعا لے کہ میرے لیے دعا کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ خود دل سے دعا نکلتی ہے۔ جو والدین کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اولاد کے حق میں، وہ جلدی قبول ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اور خدمت کر کے جنت کمائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائیں۔